أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکان لائق نہیں ہوئی. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ العنکبوت کی 40 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب العزت نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو چیخو پکار نے آ لیا، زبردست دھماکے نے اور زبردست زلزلے نے ان کو آ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو زمین کے حوالے کر دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا، پانی میں غرق کر دیا. حاضرین، یہ سورۃ العنکبوت کی 40ویں آیت ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، قوم قارون کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قومیں ایسی تھی جو گناہ کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا. میرا موضوع بھی یہی ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر شب و روز ہم اور آپ سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا ہم اور آپ پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہماری زندگی پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا اثر پڑتا ہے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، گناہ کی ویاخیا کیا ہے. گناہ کا ڈیفینیشن یہ ہے، حضرت نعمان بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. دیکھیے ایسے تو چند گناہ ایسے ہیں جیسے چوری، زنا، قتل، یہ تمام کے تمام گناہ ایسے ہیں جو تمام مذاہب کے پاس اس کو گناہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے گناہ کا ڈیفینیشن کیا بتایا. راوی حدیث حضرت نعمان ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل اسم، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کس چیز کا نام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ ہر وہ کام، ہر وہ حرکت، ہر وہ بات، ہر وہ فعل جس کو آپ کرتے ہوئے یہ محسوس آپ کا دل کے اندر یہ کھٹک پیدا کر رہے کہ یہ کام کرتے ہوئے فلاں شخص مجھے دیکھ نہ لے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ ہے. کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حرکت ہماری، ہم یہ ڈر محسوس کریں، ہمارے دل کے اندر ایک خوف محسوس ہو، ایک ڈر محسوس ہو کہ یہ کام کرتے ہوئے فلاں رشتہ دار، فلاں مجھ سے تعلق رکھنے والا دیکھ نہ لے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ ہے. مثال کے طور پر میرے پاس 2000 کی پھٹی ہوئی نوٹ ہے.
یہ نوٹ کو مجھے چلانا بھی ہے کیونکہ بڑی نوٹ ہے, جیب میں رہے گی تو بھی پریشانی رہے گی. اس نوٹ کو مجھے چلانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, اس 2000 کی پھٹی ہوئی نوٹ کو دوسری دیگر اچھی نوٹوں کے ساتھ ملا کر دکاندار کو دے دیتا ہوں. اب سوچو جب دکاندار ان نوٹوں کی گنتی کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل کی دھڑکنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کہیں اس دکاندار کی نظر اس پھٹی ہوئی نوٹ پر نہ پڑ جائے. شریعت کہتی ہے الاسم ما حاک فی صدرک, کہ گناہ یہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے. جو گناہ ہم اور آپ سے ہوتے ہیں, شب و روز جو ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں, دن و رات, صبح و شام جو ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں, ان کا اثر ہماری اجتماع پر, ہمارے سماج پر, ہماری سوسائٹیوں پر, ایک امت پر پڑتا ہے. دیکھیے جب کوئی امت گناہ کرتی ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری امت نیست و نابود کر دی جاتی ہے. امیر معاویہ راوی حدیث ہے, فرماتے ہیں انما ہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذت نساؤہم واخذ قصۃ من شعرہ. امیر معاویہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ان کی عورتیں بنی. جب ان کی عورتوں نے یہاں پر چونڈا باندھنا شروع کیا تو سمجھ جاؤ کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی, چونکہ چونڈا باندھنا یہ شریعت اسلامیہ کے نظر میں حرام ہے. جب انہوں نے بنو اسرائیل کی عورتوں نے سر پر چونڈا باندھنا شروع کیا تو یہ تمام کی تمام بنو اسرائیل ہلاک کر دی گئی. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی قوم فیشن کا ناجائز طریقہ اپناتی ہے تو ایسی قوم ہلاک اور برباد کر دی جاتی. اور جب تک سمجھ جاؤ کہ سماج کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے, جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوتا ہے, جو مسلمانوں کی جانوں سے کھلواڑ کرنے والا ہوتا ہے, مسلمانوں کی جانوں سے کھیلنے والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ, کہ تم امر بالمعروف کا کام کرتے رہو, بھلائی کا حکم دیتے رہو, لوگوں کو بھلائی کی جانب, نیکیوں کی جانب بلاتے رہو اور لوگوں کو منکرات سے روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, جب کسی سماج کے اندر امر بالمعروف کا کام نہیں ہوتا, نہی عن المنکر کا کام نہیں ہوتا, بلائی کو بلائی نہیں سمجھا جاتا, حق کو حق نہیں سمجھا جاتا, باطل کو باطل نہیں سمجھا جاتا, سچ کو سچ نہیں سمجھا جاتا, جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا, تو اللہ تبارک و تعالی ایسے سماج پر, ایسے معاشرے پر ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے. پھر تمہارے اچھے اچھے لوگ, اللہ والے, اللہ تبارک والے, اور اللہ کی دربار کے اندر آ کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. ثم يدعو خياركم, تمہارے اچھے لوگ, تمہارے بھلے لوگ دعا کرتے ہیں, فلا يستجاب لهم, تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہماری اور آپ کی گناہوں کی وجہ سے. جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیتی ہے, بھلائی کو بھلائی کہنا چھوڑ دیتی ہے اور برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمران پر کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے. اور ایک حدیث جس کے راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے, اس حدیث کے اندر دیکھیے, غور کیجئے, 5 ایسے گناہ بتائے گئے کہ جب کسی سماج کے اندر 5 گناہ عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 5 سزائیں دیتا ہے. غور سے سننا. راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے کہتے, متوجہ ہو کر کہتے, یا ایھا الناس, کہ لوگو, خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان لا تدرکہن, کہ 5 گناہ, اگر 5 گناہ کسی سماج کے اندر, کسی سوسائٹی کے اندر نیست و نابود اگر لائق ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ سماج کا گیڑا جو بیڑا ہوتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ 5 گناہ؟ میں آپ کو 5 گناہوں کے ساتھ ساتھ 5 اس کی سزائیں بھی بتاؤں تاکہ حدیث آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت, میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ گناہ
تمہارے اندر نہ پایا جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے دعا کر دی. اب پھنسنے والے کون ہیں؟ آئندہ امت یعنی ہم اور آپ اس گناہ کے اندر. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلا گناہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم. کہ جب کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، کسی امت کے اندر بے حیائی کا کام عام ہو جائے، جو گناہ کبھی پردے کے پیچھے ہوا کرتے تھے آج وہ گناہ لبے سڑک ہونے لگے، لوگوں کے سامنے ہونے لگے، اور بے پردگی اور عریانیت اور برہنیت کا کلچر عام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے سماج پر طاعون اور پلیگ کی بیماری میں آتا ہے. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سماج پر، ایسے معاشرے پر، ایسی سوسائٹی پر ایسی بیماریوں کا نزول فرماتا ہے جو تاریخ کے اندر کبھی دہرائی گئی نہ ہو، جو ہسٹری کے اندر کبھی دہرائی نہ گئی ہو. آج پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، ایسی بیماریاں نازل ہو رہی ہے، ایسی بیماریاں اس دنیا کے اندر آ رہی ہے جس کا ماضی قریب کے اندر، پاسٹ کے اندر ہم اور آپ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ یہ بھی بیماری پائی جاتی. یہ ہمارے اور آپ کی گناہوں کی وجہ سے. دوسرا گناہ اور دوسری سزا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یمکث المکیال والمیزان الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرکم. کہ جس سماج کے اندر ناپ تول کے اندر کمی پائی جائے تو ایسے سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالی دکاڑ اور قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے. دیکھیے یاد رکھیے، اگر میں بازار کے اندر بیٹھا ہوں، میرا ترازو صحیح نہیں ہے، میں اس نیت کے لے کر بیٹھا ہوں کہ جو بھی گراہک آئے گا میں اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا، اسی طرح بازار کے اندر سب لوگ یہ نیت لے کر بیٹھے ہو تو سوچو اس بازار کے اندر لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. 100 گراہک میرے پاس آ رہے تو کتنے گراہک اس بازار میں آئیں گے، اور بازار کے اندر آنے کے بعد سب سے خریداری کریں گے، اور سب دھوکے باز اور سب ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے. تو سمجھ جاؤ کہ ایسے بازار کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا دھوکہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ ناپسند ہے. ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ترازو کے اندر کمی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. دیکھیے جتنی بھی قومیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی عذاب کے اندر ان کے گیم بجا ڈالی، لیکن جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سماج پر، کون تھی یہ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم؟ قوم شعیب. قوم شعیب ایسی قوم تھی جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تین عذابات نازل کیے. مفسرین کرام لکھتے، قرآن مجید کو پڑھیے کہ سب سے پہلا عذاب جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے الصیحہ، زبردست چیخو پکار ان کو کانوں میں سنائی دیتی. زلزلے آتے، ہوائیں چلتی ہیں، طوفان چلتا ہے. اور دوسرا عذاب اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر سے زمین پھٹنے لگتی ہے، اور زمین سے زلزلہ ہوتا ہے، زمین حرکت میں آ جاتی ہے اور بھوکمپ آتا ہے. اور تیسرا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے. مفسرین کرام یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر سخت دکاڑ پڑتا ہے، قحط سالی آتی ہے. سب سے پہلے یہ لوگ بارش کے منتظر ہے، کب بارش ہو جائے. قوم شعیب دیکھتی ہے کہ دور سے ایک بادل نظر آتا ہے، تمام کی تمام قوم اس بادل کے سائے کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور بادل کے سائے کے نیچے آ جاتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ یہ بادل اب تب بارش برسائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس امید کے ساتھ یہ لوگ گئے ہوتے ہیں کہ بارش برسائے گا یہ آسمان آگ کے ببولے، پتھروں کی بارش برساتا ہے. یعنی یاد رکھو کہ اگر ہمارا ترازو ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی سے دوچار کرتا ہے. تیسرا گناہ اور تیسری سزا لم یمنعوا زکاة اموالها الا منعوا القطر من السماء. کہ جس سماج کے اندر، جس قوم کے اندر زکوٰۃ مالدار اشخاص زکوٰۃ نہ نکالے، یا زکوٰۃ اس طرح سے نکالے جو ان پر فرض ہوتی ہے اس میں بھی کم نکالے،
تو ایسے سماج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا البہائم لم تمطروا، کہ لوگوں اس دنیا کے اندر صرف تم لوگ نہیں رہتے ہو، تمہارے علاوہ دوسری مخلوق چرندے پرندے رہتے ہیں، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، ورنہ تو تمہارے گناہ ایسے ہے کہ تم کو ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہو۔ لولا البہائم لم تمطروا، کہ اگر یہ بہائم، یہ چوپائے، یہ چرندے پرندے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قطرہ نہ برساتا۔ چوتھا گناہ اور چوتھی سزا، لم ينقضوا عہد اللہ ومیثاقہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من انفسکم، کہ اگر جس قوم کے اندر حکمران، سماج کے ذمہ دار، نوجوان اور جو اشخاص ذمہ دار ہے، کوئی امام اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو بھلا دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، قرآن کو، عبادتوں کو بھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے گا۔ یاد رکھو کہ جب بھی کسی سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کیا جاتا تو سمجھ جاؤ کہ ایسے سماج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے اندر سے دشمن کو پیدا کر دیتا ہے۔ پانچواں گناہ اور پانچویں سزا کہ جب لم يحكم ائمتهم بکتاب اللہ ورسولہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، کہ جب کسی سماج کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1443 سال پہلے فرمائی تھی۔ آج دیکھیے کیا ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا گاؤں، ہمارا شہر، ہماری سٹی اس کی زد میں تو نہیں ہے۔ یہ تو کچھ گناہ ایسے تھے جن کا اثر اجتماعی شکل میں ہوتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو انفرادی شکل کے اندر کیا کیا گناہ کی وجہ سے کیا کیا سزا مرتب ہوتی ہے۔ یاد رکھو جب بھی انسان خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو مخلوق بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ جس طرح کوئی انسان اللہ والا ہوتا ہے، نمازوں کا پابند ہوتا ہے، روزے نماز کا پابند ہوتا ہے، سنن و نوافل کا پابند ہوتا ہے، عبادتوں کا پابند ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا پابند ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کے تعلق سے محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی کے برخلاف جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمان والوں کے اندر ندا لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح یہ محبت کا نزول زمین والوں انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی کے برخلاف اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو مخلوق بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ اسلاف کرام کہتے ہیں میرے گناہ کا اثر میں اس شکل میں دیکھتا ہوں کہ میرے اہل و عیال، میری بیوی اس کی نافرمان بن جاتی ہے۔ میں جب گناہ کرتا ہوں تو میری اولاد میری نافرمان بن جاتی ہے۔ میں جب کوئی گناہ کرتا ہوں تو میری سواری میرے لیے نافرمان بن جاتی ہے۔ دیکھو جائزہ لو، محاسبہ کرو کہ کہیں ہم رب کے نافرمان تو نہیں، اس وجہ سے ہماری اولاد نافرمان تو نہیں۔ یہ بات یاد رکھے جب بھی کوئی انسان خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو مخلوق اس کی نافرمانی کر کے ہی رہے گی، اگر وہ کون سی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، بیوی کی شکل میں کیوں نہ ہو، اولاد کی شکل میں کیوں نہ ہو، نوکروں کی شکل میں کیوں نہ ہو، جیسی بھی شکل میں ہو مخلوق اس کی نافرمانی کر کے رہے گی۔ اور گناہ کی وجہ سے انفرادی زندگی پہ
جو اثر پڑتا ہے یاد رکھو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی روٹی بھی متاثر ہوتی ہے. انسان کے عمل سے روزی روٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس طرح اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر لوگ ایمان لائے تقوی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے. بالکل اس کے برخلاف جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روزی روٹی روک لی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یمنع من رزقه لاجل ذنب یصیبہ، کہ انسان کے مقدر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی رکھی رہتی ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی روٹی کو روک لیتا ہے. یاد رکھو کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ میری روزی روٹی، میرا بزنس سیٹ نہیں ہو رہا ہے، تجارت سیٹ نہیں ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں میں رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہے یہ کام تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں. یہ یاد رکھو کہ اگر گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہماری روزی روٹی روک لی جاتی ہے. گناہ کی وجہ سے جو انفرادی زندگی کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ لذت بندگی ہم سے چھین لی جاتی ہے. ہم بندگی تو کرتے، رب کی عبادت تو کرتے، نماز تو پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے لیکن نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے لیکن اس کی چاشنی ہم اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ اس وجہ سے کہ ہم گناہ کرتے، گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لذت بندگی کو ہم سے چھین لیتا ہے. دیکھیے ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ شیطان، دیکھیے شیطان بڑا مکار ہے، بڑا دھوکے باز ہے. دیکھیے ہمارا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم کو گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، گھر کے اندر جو چیزیں لانی ہوتی ہے، بزنس کرنا پڑتا ہے، فلاں جگہ جانا. اگر نوجوان ہے کوئی پڑھنا لکھنا ہو جانتا ہو اور پڑھتا لکھتا ہو تو اسے ٹیوشن جانا پڑتا ہے، اسکول جانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن شیطان کا ایک ہی کام، ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. نماز کے اندر شیطان آتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ایک طاقت دے رکھی ہے کہ ان الشیطان یجری فی الجسم مجری الدم. جس طرح ہماری رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے بالکل اسی طرح شیطان ہماری رگوں کے اندر دوڑتا ہے. اور یہ کرتا کیا ہے؟ نماز کے اندر آتا ہے کس طرح ہماری لذت بندگی کو ختم کرتا ہے. دیکھیے نماز کے اندر آتا ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے اذکر کذا و کذا، اے بندے فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہمیں وہ چیزیں یاد آتی ہے جو غیر نماز میں یاد نہیں آتی. کوئی چیز کسی جگہ پر میں رکھ کر بھول گیا ہوں تو نماز کے اندر شیطان ہمیں یاد دلاتا ہے. اس طرح لذت بندگی ہم سے ختم کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو تھو کر دے جب بھی یہ خیال آئے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ لذت بندگی کو چھین لیتا ہے. اور اسی طرح ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی لذت بندگی چھین لی جاتی ہے. ہم مسجد کو تو آتے، نماز تو پڑھتے، لیکن جب باہر جاتے تو وہیں گناہ، وہیں چیزیں. اور ایک بات کہ گناہ کی وجہ سے یاد رکھو کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے رسوا کر کے رہے گا. ایک نہ ایک دن ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کب تک چھپتا رہے گا؟ اللہ تو سب جانتا ہے. کب تک چھپتا رہے گا اور کب تک تنہائیوں میں گناہ کرتا رہے گا؟ کب تک لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والے شخص کو رسوا اور ذلیل و خوار کر کے رہے گا. یاد رکھو یہ سب چیزیں ایسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو گناہ کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور جو سزائیں ہم اور آپ کو ملی ہے، یہ گھڑی اجتماعی محاسبے کی گھڑی ہے.
ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی گناہ ہم اور آپ نے تنہائی میں کیے ہیں، لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں، یاد رکھو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو لوگوں سے چھپ کر ہی کرے گا۔ اسی طرح جیسے انسان لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، اسی طرح ہمارا کوئی ایک عمل، کوئی ایک نیکی بھی ایسی ہونی چاہیے جس کا گواہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ جس طرح ہمارے گناہ کا گواہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے اور آپ کی کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے، کچھ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے جس کا رازدار میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ یاد رکھو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ چھپ کر کرتا ہے، اسی طرح نیکی بھی کرو تو لوگوں سے بچ کر کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہم اور آپ نے کیے ہیں اب تک، اس گناہوں پر ندامت کرے، اس گناہوں سے معافی طلب کرے۔ ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عفو غفور ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے مٹانا، اور غفور کا معنی ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو سب سے پہلے اس کی معافی کی وجہ سے مٹاتا ہے، پھر پردہ ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ آگ لگاتا ہوں، دور سے کوئی شخص دیکھے گا، دھواں دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اس آگ کو مٹانے کے لیے اس آگ کے اندر پانی ڈال دیتا ہوں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس آگ کی جو راکھ ہوتی ہے اسے ہٹا دیتا ہوں اور اسے صاف کر دیتا ہوں اور پردہ ڈال دیتا ہوں۔ جب وہ شخص یہاں پر پہنچے گا تو سوچے گا کہ یہاں پر تو آگ لگی ہی نہیں ہے۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے اور گناہ پر ندامت کرتا ہے اور گناہ پر استغفار کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، پھر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں مٹانے سے وہ نشانات چل جاتے، لیکن ہمارا پروردگار اتنا کریم ہے کہ گناہ کو مٹاتا بھی ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو بھی گناہ کیے ہیں تنہائیوں کے اندر یا مجموعے کے اندر یا نوجوانوں کی شکل میں کسی جگہ پہ جا کر تھیٹروں کی شکل میں، جو بھی ہم اور آپ نے گناہ کیے ہیں، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں تنہائیوں میں لوگوں سے چھپ کر، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو قرضدار ہے ان کی قرضداری کے اندر آسانی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔